السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب بھی آپ کوئی الگ سے کچھ کوٹ کرو گے، کچھ نیا چیز آپ بتاؤ گے لوگوں کو، تو یہ آرگیومنٹ آتا ہے کہ آپ ہی کو کیا پتہ تھا، باقی لوگ کیا گدھے تھے، یا باقی لوگ کو دین سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ اور وہ اگزامپل دیتے ہیں کہ دیکھیے، آپ کو اگر میڈیکل سائنس کے بارے میں پتہ کرنا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ آپ کو جو ہے انجینئرنگ کے پاس اگر کچھ مطلب آپ کو اگر مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کے لیے جو ہے آپ کو اس کا اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا۔ لیکن وہ یہ بات بھول گیا ہے کہ اسلام کوئی اسپیشلسٹ کا ریلیجن نہیں ہے، اسلام عوام کا ریلیجن ہے، اسلام مینکائنڈ کے لیے ہے۔ یہ جتنے بھی اگزامپل آپ دے رہے ہیں یہ پروفیشنز کے اگزامپلس ہیں، یا کسی فیلڈ آف نالج کے اگزامپلس ہیں۔ اور میں یہ بھی مانتا ہوں کہ اسلام کو بھی اسپیشلائز کرنے کے لیے لوگ موجود ہیں، میں یہ اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا۔ لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہو کہ اس کی موجودگی اور اس کے جو ہے کیا بولتے ہیں، اس کی جو ہے اس کی موجودگی اپنے آپ میں ایک حجت بن جاتی ہے، وہ غلط ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر میڈیکل سائنس کے خلاف کوئی بات کرے گا تو اس کی بات بھی نہیں مانی جائے گی۔ تو اسی طرح سے اگر کوئی اب یہ بات کیسے پتہ چلتا ہے کہ میڈیکل سائنس کے اگینسٹ کوئی ڈاکٹر یہ ہوتا ہے، کوئی دوسرا ڈاکٹر جو ہے اس کو دکھا دیتا ہے کہ بھائی یہ چیز انہوں نے غلط کیا، یا پھر جو ٹیکسٹ بک ہے، جو جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی ڈاکٹر یہ بول رہا ہے کہ آپ کے سر میں درد ہے تو آپ کو آپ کی ٹانگ کاٹنی ہوگی یا آپ کو کڈنی نکالنا پڑے گا، تو آپ یہ نہیں بولتے ہو سکتے کہ یہ ڈاکٹر تو ایک دم صحیح بول رہا ہے کیونکہ یہ ڈاکٹر ہے، ہمیں یہ بات جو ہے اس کی ماننی چاہیے۔ نہیں، کیونکہ وہ جو ہے ڈائریکٹلی جو ہے میڈیکل سائنس کے خلاف بول رہا ہے، اور یہ بات کامن سینس کے بھی خلاف ہے کہ میرے سر میں درد ہو رہا تو میرا پیر کیوں کاٹا جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر کو ماننا نہیں ماننا ہمیشہ انڈیویجول کے اوپر چھوڑا جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ڈاکٹر سے سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو وہ پھر کسی اور ڈاکٹر سے جو ہے مشورہ کر لے گا۔ لیکن ریلیجیس سیٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا ایک مافیا بنا ہوا ہے، یہ کبھی بھی الاؤ نہیں کرتے ہیں کہ اگر آپ نے میرے سے فتویٰ لیا، اگر آپ حنفی سے فتویٰ لے رہے ہو تو آپ شافعی سے نہیں لے سکتے، آپ اہل حدیث سے نہیں لے سکتے۔ میڈیکل سائنس میں ایسا کچھ نہیں ہے، میڈیکل سائنس میں بس یہ ہے کہ آپ کو جو ہے دلیل کو فالو کرنا ہے، اور آپ کو وہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے جو سب سے زیادہ دلیلوں کا ماہر ہو۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ کئی بار جب آپ جاتے ہو ڈاکٹر کے پاس اور ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے تو اس کی ڈیٹیل ڈاکٹر نہیں بتاتا، اس لیے نہیں بتاتا کہ وہ مکلف نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں بتاتا کیونکہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے۔ لیکن آج کے ڈیٹ میں آپ یا ڈاکٹر کوئی اگر بک لکھتا ہے، یا ایون آپ یوٹیوب ویڈیوز اگر آپ دیکھو گے ڈاکٹر کو، تو وہ پورا جو ہے بتاتا ہے کہ میں نے جو اس کو پرسکرائب کیا ہے تو اس کی یہ وجہ ہے، یہ دلیل ہے، وہ باقاعدہ اس چیز کو پیش کرتا ہے۔ اور دوسری ایک اور بات یہ ہے کہ اگر وہ کوئی دلیل میں ڈنڈی مار رہا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں، بہت سارے ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ پرانے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ ایگ یولک جو ہے وہ کولیسٹرول بڑھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن نئے ایویڈنس آنے کے بعد جو ہے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایگ یولک جو ہے کولیسٹرول تو بڑھاتا ہے لیکن وہ گڈ کولیسٹرول ہے، اور وہ ہارٹ کے لیے اچھے ہوتے ہیں۔ پرانے ڈاکٹرز کو یہ بات نہیں پتہ تھا۔ اور ایک اور بہت امپورٹنٹ بات اس سے یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جتنے بھی سائنٹیفک فیلڈ ہے یا میڈیکل فیلڈ ہے، وہ ہمیشہ لیٹسٹ ایویڈنس اور لیٹسٹ ریسرچ کو جو ہے فالو کرتے ہیں۔ لیکن ریلیجیس سیٹنگز میں کبھی بھی لیٹسٹ ایویڈنسز یا لیٹسٹ ریسرچ کو ترجیح دی نہیں جاتی ہے۔ انفیکٹ لیٹسٹ ایویڈنسز اور لیٹسٹ ریسرچ کو ابھور کیا جاتا ہے، اس کو ڈسمس کیا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا بولتے ہیں، ماڈرن سائنس کے حساب سے۔ لیکن آپ ماڈرن سائنس کے حساب سے تو آپ چلتے ہو، لیکن آپ ماڈرن ریلیجیس انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے آپ نہیں چلتے ہو، آپ کو کلاسیکلی چاہیے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ اگر آپ کو میڈیکل سائنس سے اتنا ہی کمپیئر کرنا ہے اسلام کو، تو میڈیکل سائنس تو ہمیشہ لیٹسٹ ریزنز اور لیٹسٹ ریسرچ کے اوپر جو ہے فوکس کرتی ہے۔ لیکن آپ کا جو منہج ہے، آپ تو کلاسیکل ایویڈنسز اور کلاسیکل اور ٹریڈیشنل، مطلب میڈیکل سائنس کے لیے آپ ماڈرن فالو کرو گے، ماڈرن ٹریڈیشنل سائنس، اور
اور اسلام کے لیے ریلیجن کے لیے آپ ٹریڈیشنل انٹرپریٹیشن کو فالو کرو گے تو یہ اپنے آپ میں ایک تضاد ہے، ایک اپنے آپ میں ایک کانٹرڈکشن ہے جو آپ پیش کرتے ہو۔ میں بولتا ہوں اسلام ہو یا پھر میڈیکل سائنس ہو، ہمیشہ لیٹسٹ اور ماڈرن ریسرچ کو ہی پریفرنس دینا چاہیے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس یہ مانتے تھے کہ اپوسٹیسی کو جو ہے کل از پنشیبل بائی ڈیتھ۔ بہت سارے ماڈرن اسکالرس یہ مانتے ہیں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ایک اور اگزامپل یہ چیز ہم لوگ کہتے ہیں کہ پہلے کلاسیکل اسکالرس یہ مانتے تھے کہ چہرہ ہوا یا سر جو ہے اس کو ڈھانکنا اوبلیگیٹری ہے۔ ماڈرن اسکالرس بہت سارے ہیں وہ یہ نہیں مانتے، وہ بولتے کہ نہیں اوبلیگیٹری نہیں ہے، یہ کلچرل ہے۔ پہلے کے اسکالرس مرد اور عورت دونوں کے سر ڈھانکنے کو جو ہے وہ مردوں کو تو چلو مستحب مانتے تھے اور عورتوں کے لیے تو فرضی مانتے تھے، لیکن آج کے بہت سارے اسکالرس یہ بولتے ہیں کہ یہ کلچرل تھا، یہ جو ہے کیا بولتے ہیں ریلیجیسلی کمانڈیڈ نہیں تھا۔ اور بھی بہت سارے میں اگزامپل دے سکتا ہوں، جیسے مثال کے طور پر ٹریڈیشنل اسکالرس یہ مانتے تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امہات المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا تو ان کی عمر جو ہے عائشہ رضی اللہ عنہ کی عمر جو ہے وہ 9 سال تھی رخصتی کے ٹائم، اور 6 سال جب شادی کیا۔ لیکن آج کے بہت سارے اسکالرس یہ مانتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک ڈسکرپنسی ہے، یہ غلط ہے، ٹھیک ہے۔ کم سے کم 19 اور 20 ایج تھی عائشہ رضی اللہ عنہ کی جب ان کی اس سے شادی ہوا تھا۔ تو اگر آپ میڈیکل سائنس میں لیٹسٹ ریسرچ، لیٹسٹ ڈاکٹر، لیٹسٹ میڈیسنس کو فالو کرتے ہو تو اسی طرح سے آپ کو اسلام میں بھی جو ہے لیٹسٹ ریسرچ اور لیٹسٹ اسکالرس کو ہی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جو لیٹسٹ اسکالرس ہے اس کو 1400 سال کی ہسٹری کا اندازہ بھی ہے اور اس کو آج کا بھی پتہ ہے، لیکن ہمارے پرانے اسکالرس کو صرف اپنے دور کا اور اس سے پیچھے کے دور کا پتہ تھا۔ تو آج ہم لوگ جو ہے اپنے پرانے اسکالرس سے زیادہ ایڈوانٹیج میں ہیں، ہمارے سے آنے والی جو پیڑھی ہے وہ ہم لوگ سے زیادہ ایڈوانٹیج میں ہوگی، کیونکہ ان کو پہلے جو ہے بخاری اور مسلم کی ہارڈ کاپی نہیں ملتی تھی، اور ملتی بھی تھی تو اتنی مہنگی ہوتی تھی کہ کوئی عام بندہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ آج بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، مسند امام احمد، موطا امام مالک آپ کے موبائل میں، آپ کے ایپ کے اندر گھس سکتی ہے۔ یہ ایڈوانٹیج ہم لوگ کے پاس ہے۔ پہلے کے لوگ جو ہے حدیث کو لینے کے لیے کتنا دور ٹریول کرتے تھے ایک حدیث کو لینے کے لیے، اس کی تحقیق میں کتنا فرق پڑ جاتا تھا، اور بھی بہت سارے جو ہے ڈیفیکلٹیز تھی۔ آج تو تحقیق ہمارے فنگر ٹپس پر ہے، تو لہٰذا ہمیں آج کے اسکالرس کو فالو کرنا چاہیے۔ اگر آپ ویسے میں یہ بھی نہیں بولتا ہوں کہ آج کے اسکالرس کو بھی بلائنڈلی فالو کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے آج کے اسکالر بھی غلط ہو اور پچھلے زمانے کے اسکالر بھی صحیح ہو، لیکن یہ چیز ڈیسائیڈ کیسے ہوگا؟ یہ صرف انٹائٹلمنٹ سے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا، یہ سب اس لیے ڈیسائیڈ نہیں ہوگا کہ فلاں اسکالر پہلے پیدا ہو گیا، نہیں، یہ صرف دلائل کے بیسس پہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ماڈرن اسکالرس جو دلائل دے رہے ہیں وہ اسٹرانگ انف ہے کہ نہیں ٹریڈیشنل اسکالرس کو ریفیوٹ کرنے کے لیے۔ اگر وہ اسٹرانگ انف ہے تو اس چیز کو اپنایا جائے گا۔ اگر دیکھا جائے گا کہ نہیں یار ان کی جو دلائل ہے، جیسے بہت سارے ماڈرن اسکالرس اور بھی بہت ساری چیز بولتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ بہت سارے لوگ تو قرآن شریف کی تحریف کر لیتے ہیں، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نماز نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم لوگ ان کی جب دلیل دیکھتے ہیں تو وہ دلیل تو لافیبل رہتی ہے، پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی تحریف انہوں نے کی ہے کہ انہوں نے عربک لینگویج کو بھی چینج کر دیا۔ بہت سارے ماڈرن ایسے آپ کو مل جائیں گے۔ تو بہت سارے ماڈرن اسکالرس ایسے بھی ہیں جن کی باتیں جو ہے اتنی دلائل میں مضبوط ہوتی ہے ٹریڈیشنل اسکالرس کو ریفیوٹ کر سکتی ہے۔ تو ہم لوگ کو ماڈرن اور ٹریڈیشنل کے بجائے ٹروتھ سیکرز ہونا چاہیے، آرتھوڈاکس اور لبرل کے بجائے ٹروتھ سیکر ہم لوگوں کو ہونا چاہیے۔ جو بندے کے بات میں دم لگتا ہے، جس کے ایویڈنس اسٹرانگ ہوتا ہے، اس کو ہمیں فالو کرنا چاہیے، اور یہ ہم ہی لوگ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ اس کی ذمہ داری بھی ہم ہی لوگ کو دی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد اولئک کان عنہ مسئولا، کہ تمہاری اور جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے ہیں اس کو جو ہے قرآن بولتے ہیں ڈیف ڈم صم بکم عمی فہم لا یرجعون، ڈیف ڈم اینڈ بلائنڈ،
اور تو اس کی ذمہ داری، عقل کی ذمہ داری کس کی ہے؟ آپ آؤٹ سورس کر سکتے ہو کیا اپنا عقل؟ نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے آپ دین کو آؤٹ سورس نہیں کرتے سکتے. آپ کو دین میں عقل استعمال کرنا پڑے گا. یہ لوگ جو ہے سب سے پہلے آپ کے عقل کو جو ہے اٹیک کرتے ہیں کہ یہ لوگ عقل پہلے سے ان کی مت مار دو تاکہ یہ ہمیں کوئی کوشچن نہیں کرتا. اور پھر ان کی جائیداد جو پریویلیجز یہ علماء اور داعش انجوائے کرتے ہیں وہ آپ خود دیکھ لو. خدا کی طرح زندگی جیتے ہیں اور ان کو کرٹیسائز کرنا اتنا ہی ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے جتنا خدا کو کچھ بولنا. ان کے اور خدا کے بیچ میں پھر کوئی فرق ہی سمجھ میں نہیں آتا بھائی کہ ہم تم کو کچھ نہیں بول سکتے اب، کیونکہ تم کو بولیں گے تو ایسا لگے گا کہ خدا کو بول رہے. تو یہی چیز جو ہے ریلیجیس بائس اور آرتھوڈاکسی اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے ہی جو ہے ریلیجن بدنام ہوتا ہے. ریلیجیس ماڈرنزم، ریلیجیس انٹلیکچوئلزم کی وجہ سے کبھی بھی ریلیجن بدنام نہیں ہوتا ہے یا پھر لوگ اس کو چھوڑ کے نہیں جاتے.